اور یہی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی کہ تعلق اگر محبت کا رکھنا ہے تو خالق سے رکھنا ہے، یا مخلوق کے ساتھ ضرورت کا تعلق رکھنا ہے۔ اور ضرورت کے تعلق رکھنے میں ایک اور راز ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ضرورت کا مطلب ہے ضروری، وہ آپ کی زندگی سے نکل نہیں سکتی۔ محبت تو ضروری نہیں، کبھی ہوتی کبھی نہیں ہوتی، آج محبت ہے کل کو نہیں ہے، گیو اپ کر سکتے ہیں آپ، لیکن ضرورت کی نوعیت یہ ہوتی ہے وہ آپ اس کو گیو اپ نہیں کر سکتے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ آگ پانی ہوا مٹی کے ساتھ ہمارا ضرورت کا تعلق رکھا ہے، ہم اس سے ہٹ نہیں سکتے۔ ہوا ہمیں چاہیے، آگ ہمیں چاہیے، پانی ہمیں چاہیے، مٹی ہمیں چاہیے، ہم اس سے گیو اپ نہیں ہو سکتے۔ کیوں کہ اگر ہم محبت کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ ہوتا، ہو سکتا کبھی ہمیں اس چیز سے محبت نہ ہو، ہم ان چیزوں کو چھوڑ کے ایک طرف ہو جاتے، اور جبکہ ہماری زندگی کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کا ضرورت کا تعلق ہمارے ساتھ رکھا ہے، لہذا ہر حال میں ہمیں آگ پانی ہوا مٹی کی ضرورت ہے، اور اس کی ضرورت کے مطابق ہم اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ آگ کے ذریعے اچھا کھانا پکا سکتے ہیں، کپڑا پہن سکتے ہیں، مکان بنا سکتے ہیں، گویا کہ مٹی کے تودوں کے یہ مکان بنا کے رہ سکتے ہیں، پانی کی روائیوں سے نفع اٹھا سکتے ہیں۔ اس لیے ضرورت کا تعلق اللہ نے رکھا ہے۔ اگر محبت کا تعلق ہوتا تو کبھی ہوتی کبھی نہ ہوتی، اور جب محبت نہ ہوتی تو ہم اس سے کیسے بینیفٹ لیتے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تمہیں محبت کا تعلق، کیونکہ محبت میں امتحان ہے، دیکھتے کون ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت اور نہیں کرتا بلکہ غفلت میں پڑتا ہے۔ ظاہر ہے کہ عاشقوں کے تو امتحان ہوتے ہیں، اللہ سے محبت کرتا ہے، ادھر کائنات کی طاقت کو دیکھتا ہے، ادھر چھپے خدا کی طاقت کو دیکھتا ہے، پھر دیکھتے ہیں کہ کس کی طرف جاتا ہے، اس کائنات کو اکبر سمجھتا ہے یا اس اللہ کو اکبر سمجھتا ہے۔ جب اس اللہ کو اکبر سمجھتا ہے تو کہہ دیتا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس سے علاوہ اپنی ذات میں پہاڑ بڑے ہوں گے، آسمان بڑے ہوں گے، آگ پانی بڑے ہوں گے، اپنی ذات میں بڑے ہوں گے، لیکن اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کہ اللہ کی بڑائی کا جب اقرار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کی ساری اس چیزوں کو چھوٹا کر کے آپ کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ تمہیں اللہ سے محبت کا تعلق رکھنا ہے۔ اب کس طریقے سے اللہ سے محبت کا تعلق رکھیں کہ ساری کی ساری کائنات کی چاروں طاقتیں وہ گویا کہ ان کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے۔ اللہ اکبر، کمال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صنائی خوب ہے۔ اللہ نے انسان جب بنایا، انسان میں چاروں کی چاروں ہی طاقتیں رکھ دی، اس میں آگ بھی رکھ دی، اس میں مٹی بھی رکھ دی، اس میں ہوا بھی رکھ دی، اس میں پانی بھی رکھ دیا، چاروں کے چاروں عناصر اس کے اندر بند کر دیے، یہاں تک کہ اس کو عالم اصغر بنا دیا۔ وہ تو عالم اکبر تھا، بڑا عالم تھا، یہ انسان کو عالم اصغر بنا دیا، ساری کائنات کی چاروں کی چاریں مضبوط طاقتیں اس انسان کے اندر بند کر دی۔ لہٰذا انسان کے اندر پانی بھی ہے، آگ بھی ہے، مٹی بھی ہے، ہوا بھی ہے، بلکہ یہ عناصر اربع جو انسان کے اندر ہے اس کا مجموعہ یہ عالم اصغر، یعنی آج کے زمانے میں نینو ٹیکنالوجی، ایک نینو ٹیکنالوجی اللہ نے بنا دی، ایک تو بڑی ٹیکنالوجی کائنات کی، یہ نینو ٹیکنالوجی جس کا چاروں کے چاروں عناصر بند ہے، چاروں کے عناصر کا مجموعہ انسان کو عالم اصغر بنا دیا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جیسے کائنات، بڑی کائنات کے اندر چاروں عناصر میں کوئی ایک عنصر کم یا زیادہ ہو جائے، زیادہ ہوا ہو جائے تو آندھی طوفان آ کے ہلاک کرتی ہے، کم ہوا ہو جائے تو لوگوں کے سانس اکھڑنے لگتے ہیں، آگ زیادہ ہو جائے تو جلا کے خاک کرنے لگتی ہے، کم ہو جائے تو روٹی تک پکانے کے قابل نہیں رہتی۔ تو جیسے ان عناصر میں کمی بیشی ہوتی ہے تو پوری کائنات بیمار ہو جاتی ہے، ہل جاتی ہے، ایسے انسان کے وجود کے اندر چاروں عناصر میں کئی کمی بیشی آتی ہے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ یہ خون کا ٹیسٹ، یہ پیشاب کا ٹیسٹ، یہ سٹول کا ٹیسٹ، یہ کیا ہے؟ یہ ٹیسٹ یہ چاروں عناصر کے بیلنس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ اس میں ہوا کتنی ہے، پانی کتنا ہے، آگ کتنی ہے، مٹی کتنی ہے، اگر پورے بیلنس کے ساتھ تو یہ صحت مند ہے۔ اگر کم ہو گیا، اوہو اس کے اندر آگ کم ہوگی، اس کو تو نمونیا ہو گیا، نمونیا ہو گیا۔ اگر آگ زیادہ ہوگی، آگے اس کو تپے تک ہو گیا، اس کو تو یہ تو بہت زیادہ بخار ہو گیا، پانی میں ڈالو اس کو۔ تو دیکھو آگ کے کم زیادہ ہونے سے آپ کے بخار کی نوعیت متعین ہو رہی ہے، پانی کے کم زیادہ ہونے سے آپ کے پھیپھڑوں میں پانی زیادہ ہو گیا، حالانکہ جس میں اتنا پانی نہیں ہونا چاہیے، پانی نکالا جا رہا ہے مصنوعی طریقے سے، اور پانی کم ہو گیا، عجیب آپ کی باڈی میں پانی کم ہے لہذا یہ بیماری ہو رہی ہے، آپ پانی زیادہ پئیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ آگ پانی ہوا مٹی کائنات کے اندر کم زیادہ ہوتی ہے تو کائنات بیمار نظر آتی ہے، خود انسان کے اندر کم زیادہ ہوتی ہے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے، اور اگر بالکل اپنے لیول سے گر جائے، ختم ہو جائے
تو انسان مر جاتا ہے، کہ اس لیے کہ اب انسان کے سارے کے اندر کے آرگنز جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ گئے، اس لیے کہ پانی ختم ہو گیا، اجی ہوا ختم ہو گئی، اجی مٹی ختم ہو گئی، ظاہر ہے اجل کا وقت آ گیا، لہٰذا سارے کے سارے جو عناصر اس کے انبیلنس ہو گئے، انسان ہلاک ہو جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود انسان خود ہی چلتی پھرتی کائنات ہے۔ جب چلتی پھرتی کائنات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کہہ دیا تو اگر میری مرضی کے مطابق چلے گا، میری مرضی کے مطابق سجدے کرے گا، میرے پیغمبر کی مرضی کے مطابق سنتوں میں مر مٹے گا، جب تیرے اندر پوری کائنات ہے، تو جب جھکے گا تو میں سمجھ جاؤں گا پوری کائنات جھک گئی ہے۔ بس میں تیرا کریڈٹ لکھوں گا، تیرے جھکنے کی وجہ سے ساری کائنات میرے آگے جھک گئی ہے، ایسے بندے کو وہ نواز دو کہ جس کا اسے تصور نہ کیا ہو، ایسی جنت میں داخل کر دو جس جنت کی نعمتوں کو کبھی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے اس کا تذکرہ سنا نہیں ہے، کسی دل پہ اس کا خطرہ نہیں گزرا، اس جنت میں اس کو داخل کر دو، کیونکہ اس کا ایک سجدہ جب ہوتا ہے تو ساری کائنات مجھے جھکی نظر آتی ہے، اور اللہ اکبر کا جو اقرار ہے اس کا عملی مظاہرہ مجھے نظر آتا ہے۔ اسی اللہ کو بندے کا سجدہ پسند، کہ سجدے میں جب بگڑتا ہے اللہ اس کو اتنا اونچا کر دیتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کا سر اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے، اللہ کے قدموں میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ساری کائنات اللہ کے آگے چکا دی ہے، کیونکہ ساری کائنات اس کے اندر موجود، یہ پوری کائنات کا ترجمان بن گیا۔